سامعین کرام، اقوام کی تاریخ میں بسا اوقات کچھ سانحات پیش آتے ہیں، ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے، قوانین کا ضیاع ہوتا ہے، ملک کی سالمیت خطرے میں پڑتی ہے، قوموں کے اور جو لوگ آباد ہیں ان کے درمیان بہت تکلیف دہ کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھنچاؤ پیدا ہوتا ہے، معاشرے میں خوف و ہراس پھیلتا ہے۔ ایسے سانحات قوموں کے ہاں کبھی کبھی پیش آتے ہیں۔ ایسے سانحات کو بیان کرنے کے دو مقصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے ایک چیز جو کہ پیش آئی تھی وہ لوگوں کے سامنے تر و تازہ ہو اور پتہ چلے لوگوں کو کہ ایسے سانحات پیش آ سکتے ہیں، اور اس کے لیے قوم تیار رہے اور لوگوں کے لیے مستقبل کے لیے ذہن سازی کرے کہ ان سانحات کو کیسے روکا جائے۔ اور دوسرا مقصد اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان سانحات کے نتیجے میں جو کیفیت پیدا ہوئی ہے اس سے سبق حاصل کیا جائے اور مستقبل کے لیے ایسے سانحات کا سدباب کیا جائے، اور مستقبل میں ان چیزوں کو سیکھا جائے اور سمجھا جائے کہ ایک اچھا انسانی معاشرہ کیسے قائم کیا جا سکتا ہے جس کے اندر آپس میں تنازعات نہ ہوں، جس کے اندر آپس میں جھگڑے نہ ہوں، جس کے اندر آپس میں محبت کے ساتھ، امن کے ساتھ رہا جائے۔ دسمبر کے مہینے میں دوسرے ہفتے میں ہمارے ہاں سقوط ڈھاکہ کا معاملہ بھی پیش آیا تھا، اور ایک پاکستان کے اندر کچھ سال پہلے ایک اسکول کے اندر جو بہت بڑا حملہ ہوا تھا، اے پی ایس کا جو حملہ کہلاتا ہے، وہ بھی پیش آیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے سانحات پیش آتے ہیں جس کے نتیجے میں انسانی جانیں ضائع ہوتی ہیں، دو لوگ آپس میں لڑتے ہیں، دو لوگوں میں آپس میں جھگڑا پیدا ہوتا ہے، کسی چیز پر مخالفت بڑھتے بڑھتے آپس میں قتل و قتال تک پہنچتی ہے، انسانی جانیں ضائع ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں ہونے والے تنازعات کے بارے میں سب سے زیادہ اس بات کو پسند فرمایا ہے کہ ان کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان آپس میں صلح ہو، آپس میں دلوں کی صفائی ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر دو گروہ آپس میں لڑ بیٹھیں تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو، بات چیت کرا دیا کرو۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں دو قبیلوں میں آپس میں جھگڑا ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف لے گئے اور ان کے درمیان جا کے مصالحت کرا دی، صلح صفائی کرا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ تشریف لائے تھے مدینہ منورہ ہجرت کر کے، تو دو بڑے قبائل تھے، اوس اور خزرج، جن کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ 100 سال سے زیادہ پرانی دشمنی تھی ان میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دشمنی کو ختم کیا اور ان کے درمیان صلح فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بسا اوقات ساتھ رہتے ہوئے ایک رنگ کے لوگ، ایک نسل کے لوگ، یا بعض دفعہ ساتھ رہتے ہوئے مختلف رنگ کے، مختلف نسل کے لوگ، مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف تہذیب والے، ان کے درمیان آپس میں تنازعات ہوتے ہیں، ان کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں اور جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن اس میں اس حد تک بات چلی جائے کہ لوگ ایک دوسرے کی جان لینے لگیں، لوگ قتل و قتال کرنے لگیں، ایک دوسرے کے حق کو ضائع کرنے لگیں، تو یہ بات بالکل بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ ایسی چیزوں کا سدباب کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے مسائل میں دو لوگوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بٹھا کر یہ بات فرمائی کہ دیکھو، میرے بعد تمہیں ایسا محسوس ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات میں ترجیح دیتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ ترجیحی رویے تمہیں میرے بعد نظر آئیں گے۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں کہ ایسے معاملے میں ہم کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر کرو جب تک کہ حوض کوثر پہ تم سے ہماری ملاقات نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگ آئیں گے جو تمہارے ساتھ بدسلوکی کریں گے۔ تو آپ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کا حق ادا کرو اور اپنا حق اللہ سے مانگو۔ تو محدثین نے اس حدیث کی تشریح میں جو بات لکھی ہے وہ نقطہ عرض کرنا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی وحدت اور آپس کے اتحاد کو اس بات پر فوقیت دی کہ چھوٹی سی بات پر یا کسی تنازع میں یہ کا شکار ہوں اور اس کے نتیجے میں معاملات دگرگوں ہوں اور بگڑ جائیں۔ اس وجہ سے اتحاد کو، آپس میں یگانگت کو فوقیت دینی چاہیے۔ ایسے تنازعات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت بیٹھ کے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر قتل و قتال تک، قتل و غارت گری تک بات جاتی ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے دین کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تعلیم باہمی تنازعات کی یا آپس میں جنگ و جدال کی اور اس طرح کی
تفرقے بازی کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔